بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی معنوی کی آج کی ہماری یہ 22ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ وزیر جو یہودی بادشاہ کی طرف سے مبلغ بن کر عیسائیوں میں آیا تھا، وہ اس نے جس طرح کے مکر و فریب کا راستہ اختیار کیا، جس طرح کی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش اس نے شروع کی، اس کا تذکرہ مولانا روم نے کرتے کرتے بیچ میں ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس کے بعد پھر اس وزیر کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں گے اس میں بھی بات اسٹوری اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ اسٹوری وہیں پر ہے۔ اب یہاں پر مولانا روم ایک اور موضوع اٹھا رہے ہیں۔ ہم چو شہ ناداں و غافل بد وزیر پنجہ میزد با قدیم و ناگزیر۔ اس شعر پر گزشتہ کی گفتگو کو ہم نے روکا تھا۔ وزیر بھی بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا، جو قدیم اور ناگزیر یعنی واجب الوجود ذات اللہ تعالیٰ کی اور قدیم ذات اس کے ساتھ پنجہ لڑا رہا تھا۔ یعنی اس نے جو انسانوں میں تفرقہ کو پسند نہیں فرمایا اور اس نے تفرقے کا راستہ اختیار کیا، گویا کہ اللہ کے منشے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے کا اس نے طریقہ اختیار کیا، آپس میں پھوٹ ڈالنے کا۔ اور خاص طور سے عقیدے اور ایمان کے معاملے میں جب پھوٹ پڑتی ہے تو یہ آپسی خصومت یا ظاہری جو رقابت ہوتی ہے اس سے زیادہ شدید نوعیت کی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی طرح یہ وزیر بھی غافل اور نادان تھا، اس کو حقیقت کی خبر نہیں تھی اور اس نے یہ جو کام شروع کیا تفرقہ ڈالنے کا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے مرضی اور منشے سے ٹکرانے والا عمل تھا، تو اس نے پنجہ لڑانے کی کوشش کی۔ تو اب یہاں پر آپ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پنجہ لڑانے کی کوشش کرے، یہ بہت ہی شیطانی عمل ہے اور سوچنا چاہیے انسان کو کہ تو کون ہے اور کس کے راستے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ناگزیر جم لگاں حی قدیر لا یزال لم یزل فرد و بصیر۔ کس سے پنجہ لڑا رہا ہے؟ وہ جو سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کا پتہ بھی نہیں ہلتا، اس نے سب کو پیدا کیا، پالا پوسا، زندہ رکھا، ساری ضرورتیں پوری کی، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جبکہ انسان ایک نہ ایک دن مرنے والا ہے، اور وہ قدیر بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے۔ لا یزال لم یزل فرد و بصیر، وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اب تک رہا ہے، اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں آ سکا، اور وہ اکیلا اور تنہا ہے، اپنی طاقت میں اکیلا ہے، اپنی قوت میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے، ویسی طاقت والا کوئی نہیں ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے۔ با چنا قادر خدائے کز عدم سچ و عالم ہست گردانت بدم۔ ایسے قدرت رکھنے والے سے پنجہ لڑا رہا ہے جو کہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ انسان ہو یا کچھ اور چیز ہو، پہلے موجود نہیں تھی، اس کو ایگزسٹنس اللہ تعالیٰ نے دیا، جو بھی اس کا ایگزسٹنس ہے، جو بھی اس کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بخشا ہے، اس سے پنجہ لڑا رہا ہے۔ اور پھر وہ اس قدر طاقت والا ہے، سچ و عالم ہست گردانت بدم، وہ ایک دم میں اس جیسے اور 100 عالم بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سچ و عالم در نظر پیدا کند چونکہ حشمت را بخود بھی نہ کند، اور اس عالم جیسے 100 عالم وہ چاہے تو ایک نظر میں پیدا کر دے۔ اگر تیری آنکھوں کو اپنے معاملے میں بینا کرے، اگر تجھے اپنی معرفت کی نظر دے، اگر تیرے اندر بینائی کا وہ نور عطا کرے، تو تجھے پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک عالم ہے، وہ اس طرح کے عالم 100 عالم تیری نظر میں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر تیری نظر بینا ہو جائے، تو اگر بینا بن جائے تو تجھے پتہ چلے گا
کہ اس عالم کی اس کے پاس کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے۔ گر جہاں پیشت بزرگو بے تنیست، پیش قدرت ذرہ میداں کے نیست۔ اگرچہ یہ عالم، یہ دنیا تیرے نزدیک بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی ہے، چونکہ تیری نظر محدود ہے، تیری عقل محدود ہے، تیری قدرت محدود ہے، اس لیے یہ ساری کائنات تیرے سامنے بہت بڑا عالم لگتی ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ پیش قدرت، اس کی قدرت کے سامنے ذرہ میداں کے نیست، ایک ذرہ بھی نہیں ہے، میدان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے ساری کائنات اس کی قدرت کے سامنے۔ ای جہاں خود حب سے جہاں شماست، ہیں رویداں سوں کہ صحرائے خداست۔ یہ عالم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ جہاں تمہاری جانوں کے لیے تو قید خانہ ہے، اس کی کوئی اہمیت، اس کی کوئی حیثیت تو ہے ہی نہیں۔ جس دنیا کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور جس کو ساری دنیا سمجھ رہے ہیں، ساری کائنات سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے لیے تو ایک قید خانہ ہے۔ اس کی جانب بڑھو، اس کی جانب دوڑو، روید آنسو کہ صحرائے خداست۔ اس جانب دوڑو جو خدا کا صحرا، خدا کا میدان ہے، جو بہت 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 وسیع ہے۔ اس میدان کے سامنے، اس دنیا کے سامنے، اس دنیا کی حیثیت بالکل ایک ذرے کی سی ہے، ایک تنکے کی سی ہے۔ ای جہاں محدود آں خود بے حدست، نقش و صورت پیش آں مانا صدست۔ یہ عالم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور وہ عالم غیر محدود ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، اور اس کے اندر کوئی نقش، کوئی صورت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی امیج، کوئی فارم کچھ نہیں ہے اس عالم کا۔ اور یہ جو نقش و صورت ہیں، یہ جو امیج اور فارم ہیں، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، آڑ ہے، بیریئر ہے۔ تو اس عالم سے نکلو، اس عالم کی سوچو۔ صد ہزارہ نیزے فرعون را، در شکستاں موسیے با یک عصا۔ فرعون کے لاکھوں نیزے، لاکھوں ہتھیار، لاکھوں سانپ جو اس نے بنائے، موسیٰ کی ایک لاٹھی نے توڑ دیے۔ موسیٰ کے پاس بھی لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، اور وہ ہزاروں لاکھوں جو نیزے تھے، جو سانپ تھے، وہ اس نے نگل لیے۔ ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے لاکھوں نیزے کو برباد کر دیا۔ صد ہزاراں طب جالی نوز بود، پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود۔ اور وہ جالینوس جو حکیم تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، یونان کا مشہور حکیم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ہم عصر بتایا جاتا ہے، اسی دور کا بتایا جاتا ہے۔ تو جالینوس کی صد ہزاراں، لاکھوں طبیں تھیں اس کی میڈیسنز تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پھونک کے سامنے سب افسوس ہو گئی۔ افسوس کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو حقیقت میں کچھ نہیں، بس کھیل اور مذاق کی طرح، ایک اصل کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کر دینا جو اس کے سامنے کچھ نہ ہو، تو اس کو کھیل مذاق کہیں گے، بیکار۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ایک پھونک کے سامنے جالینوس کی ساری میڈیسنز بیکار۔ صد ہزاراں دفتر اشعار بود، پیش حرف امیش آں عار بود۔ شاعری کے لاکھوں دیوان شاعروں نے لکھ ڈالے، لیکن ایک نبی امی کے کلام کے سامنے سارے شرمندہ ہو گئے۔ نبی امی نے جو کلام پیش کیا، اللہ کا کلام، اس کے سامنے سارے دیوان شاعروں کے بہت ہی بلیغ تھے، سب شرمندگی اور ننگ و عار کا باعث بن گئے۔ اسی موضوع کو میں نے ایک شعر میں بھی، ایک نعت شریف میں بیان کیا تھا، جو شمع امی کی لائی ہوئی ہے پوچھتی ہے، کہاں ہیں اہل علب کی بلاغتوں کے چراغ۔ ساری بلاغتیں دھری کی دھری رہ گئیں اس کے سامنے۔ ایک کتاب تھی، یہ ہزاروں دیوان تھے، وہ ایک کتاب تھی، ایک کتاب کا مقابلہ ہزاروں دیوان نہیں کر سکے۔ باچنا غالب خدا وندے کسے،
چوں نمیرت گر نباشد او خسے، ایسے غالب آ جانے والے خدا کے آگے کوئی کیسے اپنے آپ کو مار نہ ڈالے، مطلب کیوں نہ مر جائے اس کے سامنے۔ چوں نمیرت گر نباشد او خسے، اگر وہ کمینہ نہیں ہے تو اللہ کی اس قدرت کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر ڈالے۔ جو کمینہ ہوگا وہی فنا نہیں کرے گا، یا یہ اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو فانی سمجھنا اس کے سامنے۔ یہ کمینے پن کا اپوزٹ ہے، لیکن جو کمینے فطرت کا انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فانی فنا ہونے والا نہیں سمجھتا۔ وہ ایسا بڑا ایسی قدرت کا ہے، اس کی کائنات، اس کی تخلیق ایسی بڑی ہے کہ اس کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی بقا، اس کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر ڈالے، فنا ہو جائے، مر جائے اس کے سامنے۔ بس دلے چوں کوہرا انگیختو، مرغ زیرک باد و پا آویختو، پہاڑ جیسے بہت سے دلوں کو اس نے اکھاڑ دیا۔ بس دلے چوں کوہرا اندیختو، پہاڑ جیسے دلوں کو اس نے اکھاڑ دیا۔ مرغ زیرک باد و پا آویختو، اور ایک چالاک پرندہ جو 2 پاؤں کا ہوتا ہے اس کو اس نے ہوا میں لٹکا دیا۔ چالاک پرندے سے مراد یہاں پر دراصل 2 پاؤں کے پرندے سے مراد انسان مراد لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی چالاک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ انٹیلیجنٹ ٹائپ کے لوگ، انٹیلیکچول ٹائپ کے لوگ، فلسفی، وہ اللہ کی حکمت کے سامنے، اللہ کی تخلیق کے سامنے ہوا میں لٹک گئے، ان کی عقلیں کام نہیں کرنے لگیں، ان کو اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کرنا پڑا، اپنے نااہل ہونے کا اعتراف کرنا پڑا، قبول کرنا پڑا۔ سارے فلسفیوں کا فلسفہ اللہ کی قدرت اور حکمت کے سامنے سب بیکار ہو گیا۔ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ۔ عقل اور خاطر کہتے ہیں اپنی طبیعت، یعنی انٹیلیجنس اور وٹ، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انٹیلیجنس اور وٹ انسان کی ہوتی ہے، تو یہ اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی وٹ کو تیز کر لینا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کو، اپنی طبیعت کو تیز کر لے، اپنی ذہانت کو تیز کر لے، اپنی ذہانت سے کام کرے، یہ اصل راستہ نہیں ہے۔ جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ، بلکہ عاجزی کے سوا، اپنے آپ کو توڑ لینے کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا اس خدا کا فضل۔ اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو توڑو، عاجزی کا راستہ اختیار کرو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میری عقل سے میں ایسا کر لوں گا، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو جھکنا پڑے گا، اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا۔ اے بسا گنجا گنانے گنج گاؤ، کاں خیال اندیش را شدریش گاؤ۔ اے سننے والے انسان، بہت سے گنجے گاؤ جیسے خزانے جمع کرنے والے۔ گنجے گاؤ جو ہے دراصل ایک خزانہ ہے جو جمشید کے دور کا خزانہ بتایا جاتا ہے، جس کو بہرام بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں کسی نے اس کو زمین میں گاڑ دیا تھا چھپانے کے لیے۔ بعد میں وہ ایک معمولی کسان کا، جب وہ کاشتکاری کر رہا تھا، زمین کھود رہا تھا، اس وقت اس کو وہ خزانہ مل گیا۔ تو بہت ہی کاسٹلی، بہت ایکسپینسو خزانہ تھا۔ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ سونے کے بت تھے۔ ایک غریب کاشتکار تھا، کاشتکاری کر رہا تھا، اس کو قسمت سے مل گیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا گنجے گاؤ۔ تو گنجے گاؤ جیسے خزانے جمع کرنے والے لوگ، اس کی تلاش میں پھرنے والے انسانوں، جو لوگ ایسا کریں گے، کہاں خیال اندیش را شدھ ریش گاؤ، وہ گائے کی داڑھی بن جائیں گے۔ گائے کی داڑھی سے مراد کیا ہے؟ بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں فارسی میں۔ کوئی بے وقوف آدمی کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس بھی بعض لوگ گدھے کی سینگ کہتے ہیں، کسی بے وقوف انسان کو دیکھتے ہیں تو ارے بڑا گدھے کی سینگ ہے وہ شخص بولتے ہیں۔ تو فارسی میں کیا ہے؟ گائے کی داڑھی کہتے ہیں کسی بے وقوف انسان کو۔ تو جو لوگ اس طرح کے خزانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ دراصل عقل مندوں کے لیے مذاق کا موضوع بن جاتے ہیں، دیوانے بن جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا، جو لوگ
سونے چاندی کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں۔ گاؤ کے بوت تا تو ریش او شوی، خاک کے بوت تا حشیش او شوی۔ یہ بیل کی ہی کوئی حقیقت نہیں ہے، گائے کی ہی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کی داڑھی کی کیا حقیقت ہوگی؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ارے بیل کیا چیز ہے کہ تو اس کی داڑھی بنا پھرتا ہے، اور مٹی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت حیثیت ہے کہ تو گھاس بنا پھرتا ہے؟ جب مٹی کی، زمین ہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو گھاس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ذر و نخرہ چیستا مفتوں شوی، چیست صورت تا چنی مجنوں شوی۔ سونا اور چاندی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت حیثیت ہے کہ تو اس کا عاشق بنا پھرتا ہے، اور صورت کیا ہے کہ تو ایسا پاگل بنا پھرتا ہے؟ صورتوں کا پاگل ہے، دیوانہ بنا پھرتا ہے صورتوں کا، ایسی صورت شکل والوں کا عاشق بنا پھرتا ہے۔ این تیراؤ باغ تو زندان تست، ملک و مال تو بلائے جان تست۔ یہ محل اور یہ باغ جو کچھ دنیا میں ہے جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، یہ بلڈنگز، یہ شاندار عمارتیں، یہ محل، یہ باغ، یہ دراصل تیرا قید خانہ ہے، اور یہ تیرا ملک، یہ تیری حکومت، یہ تیرا اقتدار جو بھی تجھ کو حاصل ہے، جس پر بھی تیرا اقتدار حاصل ہے، اور جو کچھ مال تیرے پاس ہے، یہ سب تیری جان کے لیے مصیبت ہے، بلائے جان ہے۔ آ جماعت را کہ ایزد مسخ کرد، آیت تصویر شاہ را نسخ کرد۔ اور جس گروہ کو، جس گروپ کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا، برباد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کی پہچان کو بھی مٹا دیا۔ آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کی پہچان ہی مٹ گئی۔ بڑے محلوں کے رہائش پذیر لوگ تھے، نوکر چاکر، مال دولت، ہر چیز تھی، اس کے پیچھے بھاگتے تھے، آج کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان بھی مٹا دیے، ان کی صورت کی پہچان بھی ختم کر دی۔ چوں زنے اسکار بد شد روئے زرد، مسخ کرد او را خدا و زہرہ کرد۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ زہرہ، دراصل زہرہ کہتے ہیں وینس کو، ایک تارہ ہوتا ہے وینس، اس کو اردو میں زہرہ کہتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کی، اب آپ اس کو میتھ ہی کہیے، کیونکہ اس کی حقیقت میں کوئی وجود ہے نہیں، ایک خیالی بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، اس کے حوالے سے سمجھانے کے لیے مولانا روم وہ بات بیان کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا زہرہ، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کر دی۔ کہا جاتا ہے ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بدکاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو تو سزا دے دی، لیکن اس کے پاس اسم اعظم تھا، تو اس نے اسم اعظم کا استعمال کر کے اپنے آپ کو آسمانوں پہ، فضا میں اٹھا لیا سزا سے بچنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر زہرہ ستارہ بنا دیا، وینس۔ ایسا ایک خیال ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چونکہ ایک بات عوام میں مشہور ہے تو سمجھانے کے لیے مولانا روم یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چوں زنے اذکار بد شد روئے زرد، مسخ کرد پورا خدا و زہرہ کرد۔ جب عورت بدکاری کی وجہ سے، زہرہ، اس نے اپنا منہ کالا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخ کر دیا، اس کو برباد کر کے اس کو زہرہ بنا دیا، ستارہ بنا دیا۔ اور تیرا زہرہ کردن مسخ بود، آب و گل گشتن نہ مسخست انود۔ جب عورت کو زہرہ بنا دیا تو یہ اس کا زہرہ بنانا اس کا مسخ تھا، اس کا وجود مٹانا تھا۔ لیکن تم غور کرو کہ تم مرنے کے بعد کہاں جاتے ہو؟ مٹی میں جا کے مل جاتے ہو۔ تو کیا یہ پانی اور مٹی ہو جانا یہ مسخ نہیں ہے؟ کہ یہ تمہارا وجود مٹنا نہیں ہے؟ پھر بھی تم سرکشی کرتے ہو، سرکش ہو، کسے سرکشی کر رہے ہو؟ روح می بردت سوئے عرش بری، سوئے آب و گل شدی در اسفلی۔ روح جو ہے وہ تجھ کو عرش بری کی طرف لے جاتی ہے۔ روح می بردت سوئے عرش بری، روح تجھ کو عرش بری کی طرف لے جاتی ہے۔ سوئے آب و گل شدی در اسفلی، اور تو مٹی اور پانی کی طرف جاتا ہے۔ تیرا جو انکلینیشن ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہے جو مٹی اور پانی کی ہیں۔
یعنی اپنے آپ کو تو نچلے درجوں میں لے کے جاتا ہے، تو جسم کے پیچھے بھاگتا ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ کا دیوانہ ہے جو تجھے نچلے درجے میں لے جاتا ہے، جبکہ تو میٹیریلزم کو چھوڑ دے، اسپریچولزم کو اختیار کر تو تو اوپر جائے گا۔ خیش را تو مسخ کر دی زیں سفول، باوجود کہ بداں رشک عقول۔ ایک اور نسخے میں یہ شعر اس طرح ہے، خیش تن را مسخ کر دی زیں سفول، باوجود کہ بداں رشک عقول۔ بہرحال تھوڑا بہت فرق ہے معنی کا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس پستی کی وجہ سے مسخ کر لے رہا ہے۔ تیرا کام، تیرا وجود اس طرح سے مسخ ہونا نہیں ہے، تجھے تو ترقی کرنا ہے، تجھے تو آگے بڑھنا ہے، آسمانوں پہ جانا ہے، روحانی فیوز و برکات حاصل کرنا ہے، اور تو اس میٹیریلزم کا دیوانہ ہو کر اپنے آپ کو مٹی اور پانی کے حوالے کر کے خود اپنے آپ کو مسخ کر رہا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو مسخ کر لیا ہے دنیا کے پیچھے بھاگ کر۔ حالانکہ یہ عقول کے لیے بھی، عقل مندوں کے لیے بھی باعث رشک ہے تیرا یہ عروج۔ یہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں لوگ، دنیا میں ترقی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے یہ ترقی کر لی، وہ ترقی کر لی، لیکن جب تجھے روحانی طور پر وہ ترقی حاصل ہو جائے گی تو یہ عقل مند لوگ تجھ پر رشک کریں گے، کیونکہ ان کی ایک لمٹ ہے، اس کے آگے کیا ترقی کر سکتے ہیں۔ دنیا لمیٹڈ چیز ہے جبکہ وہ ان لمیٹڈ ہے۔ پس بتر زیں مسخ کردن چوبوت، پیش آم مسخیں بغایت دوبوت۔ اور اس سے بدتر مسخ اور کیا ہوگا کہ تو اپنے آپ کو میٹیریلزم کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ تو اسپریچولزم والا آدمی ہے۔ اپنے آپ کو جو تو برباد کر رہا ہے، مسخ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور مسخ کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ جو مسخ ہے یہ اس سے بھی برا ہے، جس کا مسخ کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، جس کے حوالے سے مولانا روم نے بیان کیا تھا کہ ایسا مسخ کرنے والا، مسخ ہونے والا، یہ اس سے تم جانتے بوجھتے، بھئی ایک آدمی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ کھائی میں جا کر گر رہا ہے تو اس کو پاگل کہیں گے، لیکن آپ جانتے بوجھتے وہاں جا کر گر رہے ہیں تو آپ اس سے بڑے بے وقوف ہو گئے نا۔ یہ اس کے مقابلے میں یہ اور گرا ہوا مسخ۔ اسپ ہمت سوئے اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی۔ تو نے اپنی ہمت کا جو گھوڑا ہے ستاروں کی طرف تو دوڑایا، ایمان کی دولت ہوئی، تجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں سے دل نہیں لگانا ہے، یہ تجھے معلوم تھا، اس کو تو نہیں معلوم تھا، کافر کو، تجھے تو معلوم تھا، تو نے اس طرف پیش قدمی تو کی، اپنا گھوڑا، ہمت کا گھوڑا دوڑایا، لیکن پہچان، اپنے آپ کو تو پہچان نہیں سکا، تو کیا کر سکتا ہے، تو کہاں جا سکتا ہے۔ آدم مسجود را نشناختی، آدم کو تو نے نہیں پہچانا جو کہ مسجود ہے، جس کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا گیا ہے۔ اگر انسان کا وہ مقام نہ ہوتا تو فرشتوں سے انسان کو سجدہ کیوں کرایا جاتا؟ انسان کی منزل کیا ہے، انسان کو کہاں جانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، اور تو ہے کہ یہ مٹی اور پانی کی دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تو کوشش تو کر رہا ہے ادھر جانے کی، تجھے سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ ہماری اصل زندگی وہ ہے، لیکن پھر بھی تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ تو نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ آدم مسجود را نشناختی، آدم مسجود کو سجدہ جس کو کیا گیا ہے وہ آدم، اس کو تو نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی انسان کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ جو آدم خاکی کا جو عروج ہے، روحانی عروج، جب یہ ستاروں کو دکھائی دیتا ہے تو یہ لوگ سہم جاتے ہیں، یہ ایسی مخلوق ہے، اس کا عروج اتنا ہے، لیکن ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ دنیا میں آ کے وہ مٹی اور پانی کی دنیا میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی پستی اور کیا ہو سکتی؟ آخر آدم زادہ اے ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف۔ اور تو بھی تو آخر آدم کی اولاد ہے، اے ناخلف بیٹے آدم کے۔ آدم نے کیا کیا، آدم کو کیا مقام ملا، اور تو ان کی اولاد ہو کے کیا کر رہا ہے؟ آدم نے کیا تعلیم دی،
آدم کی تعلیم کے خلاف جا رہا ہے تو ناخلف بیٹا ہی ہوا نا آدم کا۔ چند پنداری تو پستی را شرف، اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنی پستی کو اپنا شرف سمجھ رہا ہے، دنیا میں پست ہوتا جا رہا ہے، اسپریچولی بیکورڈ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں۔ کب تک سمجھتا رہے گا ایسے ہی؟ چند گوئی من بگیرم عالمیں، این جہارا پرکنم از خود ہمیں، کب تک کہے گا کہ میں دنیا کو فتح کر دوں گا، میں دنیا میں یہ حاصل کر لوں گا، میں دنیا میں وہ حاصل کر لوں گا، پوری دنیا میرے قبضے میں ہو جائے گی۔ اس طرح سے باتیں کب تک کرتا رہے گا؟ این جہارا پرکنم از خود ہمیں، میں اس دنیا کو اپنے سے بھر دوں گا، دنیا دنیا دنیا، بس دنیا حاصل کرنے کی فکر میں کب تک کرتا رہے گا یہ؟ گر جہاں پر برف گردت سر بسر، تاب خود بے گداز دش از یک نظر، اگر پوری دنیا برف سے بھر جائے، گر جہاں پر برف گردت سر بسر، اگر پوری کی پوری دنیا برف سے بھر جائے، تاب خور سورج کی گرمی، بے گداز دش از ایک نظر، سورج کی گرمی ایک جھلک میں، ایک نظر میں اس کو پگھلا کے رکھ دے گی۔ پوری دنیا بھی اگر برف کی بن جائے گی تو سورج اگر دنیا سے قریب آ جائے گا پوری برف پگھل جائے گی۔ وزر او صد وزیر و صد ہزار، نیست گردانت خدا از یک شرار، تو گناہگار ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لیا ہوا ہے، تو یاد رکھ یہ جو تیرے گناہوں کا بوجھ ہے اور تجھ جیسے لاکھوں کے بوجھ ہیں، لاکھوں بوجھ ہیں، خدا چاہے تو ایک چنگاری سے نیست نابود کر دے۔ ہمت مت ہار، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ اب ہم تو ٹھہرے اتنے گناہگار، گناہوں کا بوجھ سر پہ لینے والے، اب ہمارا تو کچھ نہیں بن پڑے گا، ایسا نہیں سمجھنے کا۔ تجھ جیسے ہزاروں گناہگار ہوں گے، 100,000 ٹن بوجھ تیرے گردن پہ ہوگا گناہوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے والی بات نہیں ہے۔ وہ ایک چنگاری کرے گا اپنی رحمت کی تو سارے گناہ تیرے نیست و نابود ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ تو ہمت ہارنا نہیں ہے۔ این آ تخیل را حکمت کند، این آ زہراب را شربت کند، اللہ تعالیٰ چاہے تو تیرے ان خیالات کو جو وسوسے تیرے دماغ میں آتے ہیں گناہوں کی طرف لے جانے والے، یہ سارے وسوسوں کو دانائی کی باتوں میں کنورٹ کر دے، ایک لمحے میں سارے وسوسوں کو دانائی کی باتوں میں کنورٹ کر دے وہ، اگر وہ چاہے تو، اور اس زہریلے پانی کو شربت بنا دے۔ اب یہ جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں خراب جو تیرے ذہن میں گھومتے ہیں، یہ دراصل زہریلا پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس زہریلے پانی کو شربت میں کنورٹ کر دے۔ در خرابی گنجہا پنہا کنت، خار را گل جسم ہارا جہاں کنت، وہ تو وہ ہے جو ویرانوں میں بھی خزانوں کو محفوظ رکھتا ہے، ایسے خزانوں کو جو کھلے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ خزانہ احتیاط سے لاکر میں رکھتے ہیں، پوری اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کے پاس کھلے خزانے ویرانوں میں رکھے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور کانٹوں کو پھول اور جسموں کو جان بنا دیتا ہے، وہی تو کرتا ہے۔ گما انگیز را سازد یقین، مہرہا رویاند از اسباب کی، وہ گمان پیدا کرنے والے، خالی سوچ پیدا کرنے والے کی بات کو یقین بنا دیتا ہے۔ گمان کہتے ہیں ایسی بات کو جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، خالی سوچ ہے بس آپ کی، لیکن وہ چاہے تو اس گمان پیدا کرنے والی بات کو یقین بنا دے، یقینی بات بنا دے، اور دل میں جو کینہ ہوتا ہے اس کے اسباب منقطع کر کے اس کو محبتوں میں کنورٹ کر دے۔ دشمنی جو دل میں ہوتی ہے وہ چاہے تو دلوں سے دشمنیاں نکالے اور محبتوں میں تبدیل کر دے، اور ایسا کئی بار ہوتا ہے۔ میں نے ایک شعر میں بیان کیا تھا، حب و نفرت کا اعتبار نہیں، دل تغیر پذیر ہوتا ہے۔ نہ محبت کا اعتبار ہے نہ نفرت کا اعتبار ہے انسان کی، انسان کا دل تو بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے دلوں کو پھیر دے، محبت کرنے والے دشمن بن جائیں، دشمنی کرنے والے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پرورت در آتش ابراہیم را، اے منی روح سازت بیم را، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ آگ میں پرورش کرتا ہے اور خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ خوف انسان کے اندر آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسی خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس کے لیے کیا بڑی بات ہے. السبب سازش من سودائیم والسبب سوزش 100%. اور اس کے جو سبب بنانے کا جو معاملہ ہے، اس کے سبب بنانے کا جو طریقہ ہے، دنیا میں جو اسباب بناتا ہے، وہ علتیں بناتا ہے، اس سے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں. کس طرح سے اسباب بنا رہا ہے. بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے مہیا کر دیے اور سبب بن جاتا ہے فوری. اس کا جو طریقہ کار ہے اسباب بنانے کا، اس سے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں. بس سبب سوزش 100%. اور پھر جب وہ بغیر سبب کے بھی کام کرتا ہے، بہت سارے کام اس کے حکمت کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سبب کے ذریعے کرتا ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں تو اس کو سبب کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر سبب کے کرتا ہے، سبب توڑ کر کام کرتا ہے. کیونکہ اس موضوع کو بھی میں نے ایک شعر میں بیان کیا تھا کہ سبب کی ضرورت مشیت کو کیا، مشیت کے تابع ہیں اسباب، سب مشیت کے تابع ہیں سارے اسباب. تو وہ جب سبب بناتا ہے تو بھی حیرانی ہوتی ہے، وہ جب سبب توڑ کے اپنا کام کرتا ہے تو بھی حیرانی ہوتی ہے. سوفسٹائی بن جاتا ہوں. سوفسٹائی کہتے ہیں ایگنوسٹک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کہ ایک گروہ ہوتا ہے عقل مند لوگوں کا، حکما کا، جو کسی حقیقت کو موجود مانتے ہی نہیں ہیں، ہر چیز کے وجود کو وہمی اور خیالی تصور کرتے ہیں. تو جب وہ سبب توڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہو گیا ہوں. در سبب سازش سرگرداں شدم، در سبب سوزش ہم حیران شدم. اس کی سبب سازی سے میں سرگرداں ہوں، پھر رہا ہوں مارے مارے سبب کیسے بن رہا ہے. اور جب اس کی سبب سوزی ہے اس سے بھی میں حیران ہو جاتا ہوں، کیونکہ سبب بنا رہا ہے تو کیسے بنا رہا ہے، اور سبب توڑ کے بھی اپنا کام کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے. یہ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کے راستے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے یہ وزیر دھوکہ کر رہا ہے، ان کے اندر تفرقے ڈال رہا ہے. کس سے کھیل کھیل رہا ہے. اب اس کے بعد آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ خطوط لکھنے کے بعد اس وزیر نے کیا کیا. پہلے تو خطوط بھیج دیے سارے گروپ لیڈرز کے بیچ میں، سب کو الگ الگ باتیں لکھ کے بھیج دیں. اب اس کے بعد ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا ان کے درمیان اختلافات اور دشمنی پیدا کرنے کا، کہ ان کو تنہائی میں ان سے ملنا اور قوم کے اندر شورش پیدا کرنا. اس کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.